جب امریکہ نے ویتنامی انقلابیوں کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا تو اس نے انہیں کہا کہ پیرس میں اپنا ایک وفد بھیجیں تاکہ جنگ بندی پر بات چیت ہو سکے۔ اس وقت ویتنامی مجاہدین امریکی فوجیوں پر کاری ضربے لگا چکے تھے اور ان کے ساتھ سخت سلوک بھی کیا تھا۔ ویتنامی انقلابیوں نے 4 افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجا، 2 خواتین اور 2 مرد۔ امریکی خفیہ ادارے نے اس وفد کے لیے پیرس کے اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں قیام و طعام کا بندوبست کیا، ہر طرح کی آسائشیں، راحتیں اور نعمتیں مہیا کر دیں۔ لیکن جب وفد پیرس کے ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں موجود امریکی کاریں انہیں ہوٹل لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، مگر ویتنامی وفد نے ان میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے قیام کریں گے اور وقت پر اجلاس میں پہنچ جائیں گے۔ امریکی وفد کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ وفد کے سربراہ نے جواب دیا، ہم پیرس کے ایک مضافاتی علاقے میں مقیم ایک ویتنامی طالب علم کے گھر میں رہیں گے۔ امریکی نمائندہ نے مزید حیران ہوا اور کہا کہ ہم نے تو آپ کے لیے ایک شاندار اور آرام دہ ہوٹل کا بندوبست کیا ہے۔ اس پر ویتنامی نے کہا، ہم تو آپ سے لڑائی کے دوران پہاڑوں میں رہتے تھے، چٹانوں پر سوتے اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اگر اب ہماری زندگی بدل گئی تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے ضمیر بھی نہ بدل جائیں، اسی لیے ہمیں ہماری حالت پر رہنے دیں۔ وفد نے اس طالب علم کے گھر میں قیام کیا اور بعد ازاں یہی مذاکرات امریکی قبضے کے مکمل خاتمے کا سبب بنے۔ جب دونوں وفود ہوائی اڈے پر ملاقات کے لیے آئے تو امریکی نمائندہ مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر ویتنامیوں نے ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا اور ان کے سربراہ نے کہا کہ ہم اب بھی دشمن ہیں، ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ہماری عوام نے ہمیں آپ سے مصافحہ کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ جو اپنا ضمیر بیچ دے وہ اپنا وطن بھی بیچ دیتا ہے۔ ایک دن جنرل جیاب، جو ویتنامی انقلابی رہنماؤں میں سے تھے، 70 کی دہائی میں ایک عربی دارالحکومت کا دورہ کیا جہاں فلسطینی انقلابی تنظیمیں موجود تھیں۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ان کے قائدین پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں۔ جرمن گاڑیاں، کوبائی سگری، اطالوی مہنگے سوٹ اور فرانسیسی قیمتی خوشبوئیں۔ جب اس نے یہ سب اپنے ویت کانگ کے جنگلوں کی زندگی سے موازنہ کیا تو بے ساختہ ان سے کہا کہ ہم آپ کی طرح نہیں تھے، آپ کی بغاوت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ جنرل جیاب نے جواب دیا، کیوں کہ انقلاب اور دولت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ وہ بغاوت جو شعور کے بغیر ہو دہشت گردی میں بدل جاتی ہے، اور وہ بغاوت جس پر مال و دولت برسائی جائے اس کے قائدین چور بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انقلاب کا دعویٰ کرے مگر خود محلوں اور کوٹھیوں میں رہے، لذیذ کھانے کھائے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، جبکہ باقی عوام کیمپوں میں رہیں اور زندہ رہنے کے لیے بین الاقوامی امداد کے محتاج ہوں، تو سمجھو کہ وہ قیادت حقیقتاً انقلاب لانا ہی نہیں چاہتی، اور جس قیادت کو انقلاب کی کامیابی مطلوب ہی نہ ہو، اس کی بغاوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔